العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 8 کی اسلامیات کی کتاب ضیاء اسلام سے سبق زینت کا بیان پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کے پاس پینسل کاپی وغیرہ موجود نہیں ہے تو جلدی جلدی حاصل کر لیجئے تاکہ ہم آج کی پڑھائی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں اور دوران پڑھائی جو ضروری باتیں ہوں آپ انہیں اپنے پاس محفوظ کر سکیں۔ آئیے پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم علم اضافے کی دعا پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے گا۔ آئیے دعا پڑھتے ہیں، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ علم میں اضافے کی دعا۔ ربی زدنی علما، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے علم اضافے کی دعا پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کے ہمارے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق کا نام کیا ہے؟ پڑھیے، با آواز بلند پڑھیے، سبحان اللہ۔ آج کے ہمارے سبق کا نام ہے زینت کا بیان۔ آج انشاءاللہ ہم زینت کے شرعی احکامات کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ زینت سے متعلق ضروری باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ پیارے بچوں، ویسے زینت کے اس نام سے آپ نے کیا مفہوم مراد لیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے پیارے بچوں، اللہ عز و جل کی نعمت کے اظہار اور شکر کے لیے زینت اختیار کرنا، یعنی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے آپ کو آلودگی اور گندگی سے بچانا اور اپنے آپ سے گندگی وغیرہ کو دور کر دینا، صاف ستھرا رکھنا، یہ زینت کہلاتا ہے اور شرعاً یہ پسندیدہ عمل ہے، مگر شرعی دائرۂ کار میں رہتے ہوئے زینت اختیار کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ زینت کی بعض صورتیں جائز ہیں تو بعض صورتیں ایسی ہیں جو ناجائز بھی ہیں، لہذا ہمیں شریعت کے مطابق زینت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ شریعت نے مردوں کے لیے کچھ کام ضروری قرار دیے ہیں جو نہ صرف ان کی زینت کا سبب ہیں بلکہ ان کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ جانتے ہیں، آئیے کچھ تفصیل اس بارے میں سماعت کرتے ہیں۔ مرد کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اس نے زینت کے طور پر رکھنا ضروری ہے، مثال کے طور پر داڑھی اور مونچھیں۔ اب مرد کے لیے داڑھی اور مونچھیں کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، داڑھی بڑھانا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ داڑھی رکھنا اور داڑھی بڑھانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور داڑھی منڈوانا، اسے کٹوانا یا ایک مٹھی سے کم کر دینا، کٹوا کر ایک مٹھی سے کم کر دینا، یہ حرام 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 ہے۔ لہذا اگر ایک مٹھی سے زائد ہو جائے تو جتنی زیادہ ہو اسے کٹوا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مونچھیں ہیں اتنی کم کرنا کہ ابرو کی مثل ہو جائے، یعنی آئی بروز جو ہوتی ہیں ان کی مثل ہو جائیں، یہ سنت ہے، یعنی اتنی کم ہو جائیں کہ اوپر والے ہونٹ کے بالائی حصے سے نہ ٹکرائیں، یعنی اس سے نہ لٹکیں۔ بعض لوگوں کی مونچھیں دیکھا گیا ہے کہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اور وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں گھما گھما کر، اور بعض لوگوں کی مونچھیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لٹک کر بڑی ہو کر نیچے والے ہونٹ تک آ رہی ہوتی ہیں، تو جب وہ پانی پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں سارا پانی اور کھانا ان کی مونچھوں پر
ٹکرا کر اندر جا رہا ہوتا ہے، تو مونچھوں کو اس قدر بڑا کرنا یہ نامناسب عمل ہے، بلکہ اتنی کم ہو کہ وہ اوپر والے ہونٹ سے اوپر ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں پست کرو اور داڑھی کو معافی دو، یعنی بڑھاؤ، داڑھی بڑھنے دو۔ تو لہٰذا آج کے دور میں دیکھا گیا ہے کہ داڑھی میں تراش خراش کر کے لوگ مختلف طرح کے ڈیزائن بناتے ہیں، یعنی بعض داڑھی بالکل صاف کروا دیتے ہیں اور بعض لوگ داڑھی کٹوا کر اس میں ڈیزائن بنواتے ہیں، کوئی فرنچ کٹ کٹواتا ہے تو کوئی کسی انداز سے داڑھی میں جو ہے وہ خراش تراش کروا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے بچوں، اس طرح داڑھی کے ساتھ معاملات کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ داڑھی کٹوانا یا اس کے اندر تراش خراش کر کے مختلف ڈیزائن بنوانا یہ ناجائز ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں، اب میں آپ کو کچھ داڑھی کے حوالے سے تصاویر کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے سیدھے ہاتھ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے ناجائز طریقہ، اور اس کے تحت 3 تصاویر موجود ہیں جو کہ داڑھی کے مختلف انداز ہیں۔ آپ یہ انداز دیکھیں، بعض لوگ اس انداز سے داڑھی بنواتے ہیں، رکھتے ہیں، کٹواتے ہیں، یاد رہے یہ ناجائز طریقہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اس قدر داڑھی کو خشخشی کروا کے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس والی تصویر میں داڑھی تو ہے لیکن داڑھی بہت زیادہ خشخشی ہے، کم ہوئی ہے، 1 مٹھی تک نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی ناجائز صورت ہے۔ اس طرح داڑھی کو کم کروا دینا جائز نہیں ہے۔ تیسری تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مونچھیں ایک تو بہت زیادہ بڑی ہیں اور داڑھی بالکل نہیں ہے، صرف ایک چھوٹے سے جس کو ہم بچھی کہتے ہیں، بچھی کے بال موجود ہیں۔ تو یہ طریقہ بھی ناجائز ہے، مناسب نہیں ہے، اور اس کے اندر مونچھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں کے اندر بہت زیادہ بڑی ہیں، تو مونچھیں اس طرح بڑی رکھنا بھی نامناسب عمل ہے۔ بلکہ داڑھی کیسی ہونی چاہیے آئیے ہم بتاتے ہیں۔ داڑھی ہو تو ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے طریقے کے مطابق دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سنت کے مطابق داڑھی سجائی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ کس قدر نورانی چہرہ ہے، کس قدر خوبصورت چہرہ ہے، سنت کے مطابق داڑھی سجی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں سنت کے مطابق 1 مٹھی داڑھی رکھی گئی ہے، اس طرح سنت کے مطابق 1 مٹھی داڑھی رکھنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا عبدالحبیب عطاری کی بھی داڑھی سنت کے مطابق ہے ماشاءاللہ۔ حاجی رکن شورا حاجی عمران عطاری کی بھی داڑھی سنت کے مطابق ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، کس قدر ان کے نورانی جگمگاتے ہوئے چہرے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل میں بھی داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور مونچھیں دیکھیں، مونچھیں بالکل ہلکی ہیں، آپ تینوں کی مونچھیں دیکھ سکتے ہیں، تینوں تصاویر میں بالکل ہلکی مونچھیں ہیں اور یہ سنت کے مطابق ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اب ہم آگے بڑھتے ہیں، مزید علم حاصل کرتے ہیں۔ ناخن کے بارے میں یاد رہے کہ جمعہ کے دن ناخن تراشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ جائیں تو جمعے کا انتظار نہ کریں، بلکہ جب ناخن بڑے ہو جائیں اسی وقت اس کو کاٹ دیے جائیں، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے اور شیطان کی نشست گاہ یعنی اس کی بیٹھک کا سبب بنتا ہے۔ پیارے بچوں غسل یہ بھی ایک زینت کا طریقہ ہے، تو غسل سے مراد یہ ہے کہ ہر ہفتے 1 بار نہایا جائے، بدن کو صاف ستھرا رکھا جائے، ناخن تراشے جائیں اور منہ زیر ناف صاف کیے جائیں، یعنی ناف کے نیچے کے جو بال ہیں ان کو بھی صاف کیا جائے، اور بہتر یہ کہ جمعے کے دن یہ سارے کام کیے جائیں، اور اگر 15ویں روز ہو یعنی ہر 15 دن بعد ہو تو بھی جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ 40 دن سے پہلے ان کو صاف کرنا کاٹنا یہ ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ ان کو چھوڑ دینا یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، لہذا منہ زیر ناف ہے، ناخن ہے، ان کو 40 دن کے اندر تراش لینا چاہیے، صاف کر لینا چاہیے۔ یہی حکم مونچھیں وغیرہ اور بغل کے بال صاف کرنے کا بھی ہے۔
اسی طرح پیارے بچوں غسل جنابت یعنی جس پر غسل فرض ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس غسل کی فرض ہونے کی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں نہ بال تراشے نہ ناخن تراشے، یہ مکروہ عمل ہے، نہ ہی جو ہے وہ دیگر بالوں کو صاف کرے کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں جو ناخن آپ تراشتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ناخن کاٹ کر ایسے ہی پھینک دیتے ہیں یا جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں وہاں کھڑے کھڑے ناخن کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ ناخن تراشیں، جب بھی آپ ناخن کاٹیں تو ان کو کسی گڑھے میں دفن کر دینا چاہیے، اور بہتر یہ کہ کوئی گملہ وغیرہ آپ رکھ لیں، اس گملے کے اندر مٹی کے اندر ان ناخنوں کو دفن کر دیا کریں۔ اسی طرح غسل خانے وغیرہ میں جب بال وغیرہ صاف کیے جائیں تو ان کو بھی اس طرح نہ چھوڑا جائے بلکہ ان کو بھی دفن کرنے کی ترکیب بنائی جائے۔ پیارے بچوں آئیے بالوں کے حوالے سے چند باتیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے جو سر کے بال ہیں، ان سر کے بالوں کے حوالے سے کیا ہمارے لیے حکم ہے؟ تو یاد رہی کہ مرد کو اختیار ہے کہ سر کے بال یا تو منڈوا دے، صاف کروا دے، یا بڑھنے دے۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے سر مبارک کے بال شریف پورے رکھے، کبھی نصف کان تک یعنی آدھے کان تک، کبھی کان مبارک کی لو تک، اور کبھی شانوں تک یعنی کندھوں تک آپ کے بال ہوتے تھے۔ اسی طرح یاد رہے کہ مرد کے لیے شانوں سے نیچے، کندھوں سے نیچے بال رکھنا جائز نہیں، کیونکہ یہ عورتوں کی مشابہت ہے، یعنی عورتوں کے بال کندھوں سے نیچے تک ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، لہٰذا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے، حرام ہے۔ داڑھی اور سر وغیرہ کے بالوں میں خضاب بھی لگا سکتے ہیں، یعنی ان کو کلر کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ کلر کرنے میں بلیک کلر یعنی سیاہ خضاب جسے ہم کہتے ہیں یہ لگانا حرام ہے۔ بالکل بلیک کلر جو ہوتا ہے داڑھی میں یا سر کے بالوں میں مرد کو نہیں لگانا چاہیے، یہ منع ہے، جبکہ مردوں کے لیے داڑھی اور سر کے بالوں کے علاوہ بدن کے کسی بھی حصے پر مہندی لگانا حرام ہے۔ پیارے بچوں آخری بات کان کی صفائی بھی زینت کا ایک حصہ ہے۔ مردوں کے لیے کان، ناک چھدوانا یا اس میں زیور وغیرہ پہننا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کان چھدوا لیتے ہیں یا ناک میں جو ہے وہ بعض لڑکے کچھ پہنتے ہیں، کان کے اندر بالی وغیرہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ حرام یا ناجائز ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے جس سے اسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے، لہٰذا کان وغیرہ مردوں کو نہیں چھدوانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں آخر میں آپ کو کچھ تصاویر کے ذریعے سے بال کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے سیدھے ہاتھ پر ایک جائز کی ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے، اور یہ پیارے ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تصویر موجود ہے جس میں آپ زلفیں بنوا رہے ہیں۔ تو یاد رہے کہ زلفیں رکھنا سنت ہے، اور اس کی تفصیل ہم نے آپ کو بتا دی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو سمجھائی ہے۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زلفیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح آپ کی سنت کے مطابق زلفیں ہیں، اور اس کے بالکل برابر میں دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف انداز سے ہیئر کٹنگ کے آپ کو اگزامپل دی گئی ہیں، کہ بعض ایسی ہیں کہ کانوں کے اوپر سے بال نہیں ہیں، بعض کے بال کھڑے ہوئے ہیں اور سائڈوں سے بال کٹے ہوئے ہیں، اسی طرح بعض کے بال جو ہے وہ دیگر مختلف انداز سے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی مثالیں ہیں بالوں کی، یہ ناجائز صورتیں ہیں، بالوں کو اس انداز سے نہیں کٹوانا چاہیے، یہ سنت نہیں ہے بلکہ خلاف سنت عمل ہے، لہٰذا ہمیں اس طرح کے ہیئر اسٹائلز بنوانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل سنت کے مطابق زلفیں رکھوں گا انشاءاللہ، اور اس طرح کے ناجائز ہیئر کٹنگ کروانے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں آج آپ نے زینت سے متعلق شرعی احکامات سماعت کیے ہیں، ان باتوں کو بار بار پڑھیے، دہرائیے اور یاد رکھیے،
اور ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔